افغانستان میں طالبان آئے ہم تو بہت خوش ہیں۔ جب امریکہ کو ویتنامیوں سے چتر پڑے ہم تب بھی ناچے، جب ایران سے امریکہ کا بستر گول ہوا اور ہم آج بھی بہت خوش ہیں۔ جب افغانستان سے امریکی بدن پر تیل مل کر فرار ہوئے ہیں، امریکیوں کو جہاں بھی جو بھی جس کا کارن بھی لتر مارتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں، بالکل ویسے جیسے سلطان رائی نوری نت کا کٹاپا لگائے یا امیتابھ بچن ظالم سیٹھ کی ٹائی کھینچتے ہوئے چپیڑ کھینچ مارے تو ہم تالیاں بجاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جب ارطغرل کہیں دور دراز ایشیائی کوچک میں اپنے ہی جیسے ہم چکل دشمنوں کی دوڑ لگواتا ہے تو ہماری رگوں میں نعرہ تکبیر گونج اٹھتا ہے۔ مگر ہم کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم شدید تمنا کے باوجود یہ سب کچھ نہیں کر پاتے۔ ہمارا بھی اکثر دل چاہتا ہے کہ انڈیا سے کشمیر اور بنگلہ دیش کا بدلہ لے لیں، مگر اس کے لیے معیشت حالات ہی سازگار نہیں ہو پاتے تو ہم کیا کریں؟ ویسے بھی پشتو کا محاورہ ہے کہ تھوک سے پن چکی نہیں چلتی۔ کیا ہمارا جی نہیں چاہتا کہ امریکہ ایک ہاتھ سے امدادی ریوڑی دے کر دوسرا ہاتھ گردن میں ڈال کر جو ڈو مور کرواتا ہے وہ ہاتھ ہی مروڑ دیں، مگر پھر ملٹیپل ویزا، گرین کارڈ، دوہری شہریت کے بل پر یہاں کا مال وہاں منتقل کر کے بے نامی املاک و کاروبار کی سہولت، بچوں کی اعلیٰ تعلیم، اسلحہ جاتی محتاجی، IMF اور عالمی بینک کے تالوں کی امریکی چابیاں اور برادر امریکی ممالک سے تعلقات کی نزاکت جیسے گمبھیر مسائل امریکہ کے خلاف حل میں بغاوت کرنے سے روک دیتے ہیں۔ کاش یہ سب مجبوریاں نہ ہوتی تو امریکہ کی ایوب خان کے دور میں ہی وہ لترول کرتے کہ 70 کی دہائی کے ویتنامی اور ایرانی، 21ویں صدی کے طالبان بھی دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے۔ ایسا نہیں کہ ہم میں جذبے اور ہمت کی کمی ہے، یا ہم ایک خالص نظریاتی سماج کی تعمیر نہیں چاہتے، یا طالبان کی طرح چوروں کے ہاتھ اور ڈاکوؤں کو پاؤں نہیں کاٹنا چاہتے، یا کرپٹ لوگوں کو کرین سے لٹکانا یا ریپسٹ کو سنسار نہیں کرنا چاہتے، یا سود سے پاک معیشت رائج کرنے کی تمنا گیر نہیں ہیں۔ ہم شدید خواہش مند ہیں، تبھی تو ہمارے کچھ صاحب ایمان پکار اٹھے کہ کابل میں طالبان کا داخلہ فتح مکہ کے بعد اسلامی تاریخ کا دوسرا اہم واقعہ ہے۔ اب مجھ جیسے لال بجھکڑ سوچ رہے ہیں کہ کابل میں موجود حامد کرزئی، عبداللہ، گلبدین حکمت یار اور ابو سفیان اکرمہ اور ابن سرہ میں کیا قدر مشترک ہے، اور میں دن گن رہا ہوں کہ کب ہمارے یہ عزیز از جان تجربہ کار دل حرب سے دارالایمان کی جانب ہجرت کر کے تحریک ترک کے موالات کے بزرگوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اب اگر مرئی و غیر مرئی مجبوریوں کے سبب ہم بحیثیت قوم اور ریاست وہ سب نہیں کر پا رہے جو کرنے کا حق ہے تو آپ کو کم از کم ہماری نیت اور جذبے کی داد تو دینی ہی چاہیے۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا ہم طالبان کے ساتھ ہیں تو ہم ایک نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے کو تیار ہیں کہ ہاں، خدا کی قسم ہم دل سے ان کے ساتھ ہیں۔ اب خدا کے لیے یہ مت پوچھ لیجیے کہ کیا آپ طالبان جیسی حکومت اسلام آباد میں بھی چاہتے ہیں؟ گواہ رہیے گا کہ جب تک افغانستان میں کفر دوست ڈھانچہ رہا ہے اپنے دروازے ہر طرح کے افغانوں کے لیے کھول دیے۔ آج بھی ہمارے ہاں 20 لاکھ سے زیادہ مہمان ہیں، لیکن جب ہمارے حضرتی وزیر اعظم کے بقول افغانستان غلامی کی زنجیریں توڑ چکا ہے، نئے پناہ گزینوں کا ہماری سرزمین پر آنا نہیں بنتا، انہیں وہیں رہ کر غلامی سے نجات کا جشن منانا چاہیے۔ ویسے بھی آپ کسی صورت پاکستان، ایران اور ترکی سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ وہ مزید پناہ گزینوں کا بوجھ ہر صورت اٹھائیں۔ تینوں ممالک پر اس وقت پناہ گزینوں کا خاصا بوجھ ہے۔ دنیا نے کابل ایئرپورٹ سے امریکی اور نیٹو مال بردار طیاروں کو تو پناہ گزینوں کے بوجھ ڈھوتے دیکھا، مگر ان میں کوئی بھی ایسا مال بردار طیارہ نہیں تھا جس پر کسی خوشحال خلیجی ریاست کا نشان بنا ہو۔ کیا ان ریاستوں میں صرف بگوڑے حکمران اور ان حکمرانوں کی مالدار اپوزیشن کو ہی پناہ مل سکتی ہے؟